میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پچھلی آیات میں یہ تذکرہ آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام نازل فرمایا ہے، جو وحی نازل فرمائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور پیغام ہے، اور قرآن مجید کی صداقت اور اس کی حقانیت اور اس کے واجب الاتباع ہونے کا ذکر آیا تھا، اور ساتھ ساتھ تنبیہ کی گئی تھی، دھمکی دی گئی تھی، اور عذاب دنیاوی اور عذاب اخروی سے ڈرایا گیا تھا۔ عذاب دنیاوی کی شکل یہ بتائی گئی تھی کہ دنیا میں اس طریقے سے عذاب آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی تعلیمات کو ٹھکرانے کی وجہ سے یا دیگر جرائم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قوموں کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں عذاب مسلط فرما دیتا ہے۔ تو پچھلی اقوام کے حالات سے بھی آگاہ فرمایا گیا اور ڈرایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر تم نے وقت کے نبی کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، اس پر نازل ہونے والی وحی کو اور پیغام الہی کو قبول نہیں کیا تو تم پر بھی عذاب آئے گا۔ اس کے بعد ان آیتوں کے اندر، جن کی ہم نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور سادہ سا ترجمہ پیش کیا، یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور رسولوں سے سوال کرے گا، اور وہ رسول جن قوموں کے درمیان مبعوث کیے گئے ان قوموں سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے درمیان ہمارے ہادی اور رہبر، ہمارے رسول و پیغمبر آئے تھے یا نہیں، اور آ کر انہوں نے جو تعلیمات تمہارے سامنے پیش کی تھی، جو احکامات تمہیں دیے تھے، جو مطالبات تم سے کیے تھے، ان مطالبات کو تم نے پورا کیا یا نہیں؟ اگر تم نے پورے نہیں کیے، اگر تم نے ان کی بات نہیں مانی تو کیوں نہیں مانی، اس کی کیا وجہ تھی، اس کی دلیل تم پیش کرو۔ یعنی تم نے توحید کو، کفر و شرک کو چھوڑ کر توحید کو تم نے کیوں اختیار نہیں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو قوموں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیوں وقت کے نبی کو قبول نہیں کیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا تھا، ہم نے آپ کو ذمہ داری دی تھی کہ قوموں کے درمیان جانا ہے اور قوم کے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا ہے، انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، پھر رسالت کی دعوت دینی ہے، آخرت کی دعوت دینی ہے، اور تمام انسانوں کا تعلق اور رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو رسولوں سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اس ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، ایک آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا آخرت کے دن، اور رسولوں سے سوال کیا جائے گا ماذا اجبتم، کہ قوم کی طرف سے تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، جب تم نے ان کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ تو رسول بھی اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کی کبریائی کی وجہ سے زبان نہ کھول سکیں گے، بس یہ کہیں گے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الغیوب، کہ اے اللہ ہم تو قوموں کے ظاہری حال سے واقف ہیں، تو ان کے باطنی حالات سے بھی واقف ہے، اور آنے والی ان کی نسلوں سے بھی تو واقف ہے، تو ان کی باطنی کیفیات کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جو تو نے مجھے بتا دیا بس وہی معلوم ہے، تو ہی غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ تو رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا، اور کسی انسان کو گفتگو کی طاقت نہیں ہوگی، کوئی زبان نہیں کھول سکے گا۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا، آخرت میں ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیثوں کے اندر وضاحت فرمائی گئی کہ تمام انسان اپنے حساب و کتاب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، اور کوئی شخص نہ دائیں دیکھ سکے گا نہ بائیں دیکھ سکے گا، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی اپنی زبان کھول سکے۔ اس میں رسول بھی ہوں گی، پیغمبر بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، پوری انسانیت کھڑی ہوگی، اپنے حساب کے انتظار میں ہوگی۔ جب انتظار کی گھڑی لمبی ہو جائے گی اور صبر کا پیمانہ لوگوں کا لبریز ہونے لگے گا، تب لوگ اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس، رسولوں کے پاس حاضر ہوں گے، اور اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ سب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اس قدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ کہا گیا کہ پسینہ ان کو لگام پہنا رہا ہوگا، یعنی ان کے منہ تک پسینہ آیا ہوگا۔ تو جب سب پریشان ہو جائیں گے اور
انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے تو اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس، اپنے رسولوں کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ اے پیغمبر کم از کم اللہ سے یہ درخواست کیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب تو شروع ہو۔ تو سارے نبی معذرت کر لیں گے، کسی کو یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زبان کھولیں۔ پھر سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی درخواست کو سن کر سجدے میں چلا جاؤں گا اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ سجدے میں جا کر کیا دعا کروں گا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں کچھ کلمات القا فرمائے گا، انہی کلمات کے ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کروں گا اور دعا کروں گا اور ایک لمبے زمانے تک سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں، ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے کہ انسانوں کے حساب و کتاب کے مرحلے کو شروع کیا جائے۔ اس کے بعد انسانوں کے اعمال کو جو حساب و کتاب ہوگا اور وزن کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ کہ ضرور بضرور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور رسول جن قوموں کے درمیان پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ان سے بھی سوال کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ اور دنیا کے اندر جو بھی حالات پیش آئے، انسانوں نے کیسے کیسے اعمال کیے، وہ سارے کے سارے ہم ضرور ان کے سامنے بیان کر دیں گے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہے، ہر چھوٹے بڑے عمل کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، انسانوں کے سارے اعمال کو، چاہے وہ جلوت میں کیے جائیں، چاہے خلوت میں کیے جائیں، رات کی تاریکی میں کیے جائیں، دن کے اجالے میں کیے جائیں، سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹ کرا رہا ہے اور فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور اعمال کے دفتر میں لکھ رہے ہیں۔ وہ سارا کا سارا کچا چٹھا انسانوں کے سامنے قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا۔ اور جب انسانوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کے اعمال کو وزن کر کے تول کر کے ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا اور جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور جب یہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کلما القی فیہا فوج کہ جب بھی کوئی گروہ، کوئی جماعت جہنم کے اندر جھونکی جا رہی ہوگی تو جہنم کے جو دربان ہوں گے، جو داروغے ہوں گے، وہ سوال کریں گے الم یأتکم فیہا نذیر کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ڈرانے والا، کوئی پیغمبر اور ہادی نہیں آیا؟ وہ کہیں گے قالوا بلی، بالکل، قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ضرور ہمارے درمیان بھی پیغمبر آئے تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سوال کرے گا ہی، اور جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغے بھی سوال کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جب کوئی دنیاوی امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے محنت نہیں کی تھی، کیا تم نے امتحان کی تیاری نہیں کی تھی؟ اسی طریقے سے قیامت کے دن اور جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغے بھی سوال کریں گے۔ تو یہاں پر ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حالات و واقعات کو اپنے علم کی بنیاد پر بیان کرے گا۔ وما كنا غائبین، اور اللہ نے اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہم غائب نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن کیا جانا، اعمال کا تولا جانا قیامت کے دن برحق چیز ہے، لہٰذا اس کا عقیدہ ہمیں رکھنا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کی میزان بھاری ہو جائے گی تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ مفسرین کا اور محققین علماء کا یہ بیان فرمانا ہے کہ سب سے پہلے ایمان اور کفر کا وزن کیا جائے گا۔ تو جس پلڑے میں ایمان کو رکھا جانا چاہیے تھا وہ پلڑا اگر اوپر چلا جائے گا تو ایسے لوگ ناکام ہو جائیں گے، اور جس پلے میں کلمے کو رکھا جانا تھا اور ایمان کو رکھا جانا تھا وہ پلہ اگر جھک جائے گا تو ایسے لوگ کامیاب ہونے والے سمجھے جائیں گے اور نجات پانے والے سمجھے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان کو بلایا جائے گا اور اس کے 99 اعمال کے دفتر اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے،
اور ہر رجسٹر اور ہر دفتر اتنا طویل ہوگا کہ جتنا انسان جب کھڑا ہوتا ہے کسی کھلے مکان پر اور دوسری طرف سامنے دیکھتا ہے تو بالکل آخر کے حصے تک وہ دیکھ پاتا ہے، تا حد نگاہ وہ دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی اس کے اعمال کا دفتر طویل ہوگا اور لمبا ہوگا، اور 99 کے 99 اعمال کے دفتر اور رجسٹر اس کے کھولے جائیں گے، سب کے اندر اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، اس کے جرائم لکھے ہوئے ہوں گے، اس کی بدعمالیاں لکھی ہوئی ہوں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا کہ بتاؤ کیا اس دفتر کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ کسی فرشتے نے اور اعمال کے لکھنے والے فرشتے نے زیادتی کی ہو، وہ جرم تم نے جو نہ کیا ہو اس کو بھی اس کے اندر نوٹ کر دیا ہو؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں اللہ، جو میں نے کیا تھا وہ سارا کا سارا اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے، آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا منگائے گا، اس کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، اور پھر اس چھوٹے سے ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، اتنے بڑے بڑے اعمال کے دفتر جس میں ہمارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں اس چھوٹے سے ٹکڑے کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہارے اوپر آج ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس چھوٹے سے ٹکڑے کو وزن کے اندر، میزان کے اندر، ترازو کے اوپر رکھا جائے گا، اور جو ہی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی پرچی کو اور کاغذ کے ٹکڑے کو رکھا جائے گا تو وہ پلہ جھک جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، سب سے پہلے ایمان اور کفر کا وزن کیا جائے گا۔ اس طریقے سے اہل ایمان کو اور اہل کفر کو الگ الگ چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اہل ایمان کے نیک اعمال اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ دوسری حدیثوں کے اندر اور زیر تفسیر اس آیت کے اندر بھی اسی بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ انسانوں کے ایمان اور کفر کے وزن کے بعد انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا جو ہے بھاری ہوگا اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، اور جس کی برائیوں کا پلڑا جو ہے بھاری ہوگا اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اعمال کا تولا جانا، وزن کیا جانا ایک برحق چیز ہے۔ یہ فرمایا گیا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کی میزان بھاری ہوگی تو وہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی میزان اور جس کا ترازو جو ہے ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا، ہمارے احکامات اور تعلیمات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو میزان ایک برحق چیز ہے، اور میزان کے تعلق سے، ترازو کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، چونکہ قرآن کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے، اس لیے یہ اسلامی عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس کو من و عن جیسے بیان کیا گیا ہے، مانا جائے۔ اور اس کی کیفیات کیا ہوں گی اور اس کی شکل کیا ہوگی اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا، بس یہ کہہ دیا گیا کہ والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جانا ایک برحق چیز ہے، اور اس چیز کو آج کے زمانے میں سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قسم قسم کے میزان اور ترازو وجود میں آ گئے ہیں، انسانوں نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ ایک میزان وہ ہے جس سے سونے اور چاندی تولے جاتے ہیں، ایک میزان وہ ہے جس میں بڑے بڑے لوہے لکڑ تولے جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں تولی جاتی ہیں، ایک میزان وہ ہوتا ہے جس سے گرمی ناپی جاتی ہے اور سردی ناپی جاتی ہے، جسم کے اندرونی حرارت کو اور ٹمپریچر کو ناپا جاتا ہے، کولیسٹرول ناپے جاتے ہیں اور بلڈ پریشر اور شوگر ناپے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں انسانوں کے بنائے ہوئے میزان اور ترازو کے ذریعے سے چیزوں کو ناپا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے۔ تو انسان اپنی محدود صلاحیت کی بنیاد پر اس طرح کی چیزوں کو وجود عطا فرما سکتا ہے، تو وہ خالق و مالک جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، تمام قدرتوں کا مالک ہے، تمام کائنات کی چیزوں کو وجود عطا فرمانے والا ہے، وہ اگر اس طرح کے کسی ترازو کو وجود عطا فرما دے تو اس کے اندر کون سی بات بعید از قیاس ہے اور سمجھنے سے بالا تر ہے۔
لہٰذا اس کا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور یہ ضروری چیز ہے۔ اس کی کیفیات کیا ہوں گی، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، اس کے پیچھے پڑنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بس اس پر ہمارے لیے ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ان چند باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق